قیامت میں اگر خدا ہمارا ساتھ نہ دے کون ساتھ دے سکتا ہے؟ تو خدا ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی صحیح راستہ تمہیں بتایا میں نے، علماء تمہارے پاس ہے، اللہ والے تمہارے پاس ہے، قرآن جیسی کتاب ہم نے تمہارے پاس دے رکھی ہے، حدیث اللہ کے رسول کے قول و فعل ہم نے تمہارے پاس دے رکھے ہیں۔ ساری چیزیں دینے کے باوجود بھی اگر بندہ غلط راستے پر جا رہا ہے تو غلطی اس کی ہے، اللہ کی ہے۔ کھانا جو ہے، کھانا اور پاخانہ کے اندر جو ہے تمیز کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اللہ کہیں گے جیسا تم نے دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا، آج ہم تجھے بھلا دیے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، نوحہ کرنے والے، ماتم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول نے فرمایا ان لوگوں کو دیکھنے والے بھی گنہگار ہیں۔ کوچوں میں جو ہے پنجے اٹھا کر ناچنے والوں کو یہ اللہ کے رسول نے لعنت کیا ہے۔ یہ دین کا مذاق ہے، اس سے کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسلام کا مذاق ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں کرنا، ماتم کرنے والوں پر اور جو ہے اس طرح کرنے والوں پر اللہ کا عذاب کی لعنت ہے ان پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت، جو مرد ماتم کے نام پر اپنے چہروں پر ہاتھ مارتے ہو، ماتم کے نام پر اپنے سینے پر مارتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ نہ ماتم کرتے ہوئے اگر خون بھی اگر زمین پر قطرہ گرا ہے انہیں حرام کا کام کرا انہیں، اگر مر گیا حلال سمجھتے ہوئے اس نے کہا کہ بھئی یہ کام حلال ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کام کہہ رہا ہوں، میں لکھ کر دے سکتا ہوں، اگر مر گیا تو سیدھا جہنم میں جاتا ہوں۔ خود خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ عزیز ساتھیو، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بہت مبارک مہینہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر انسان کی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے اللہ کو پسند ہیں تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اس مہینے کے اندر انسان کے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا بھی دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ محرم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر توکل ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان اللہ پر یقین اور اللہ پر جو ہے ہونے کا یقین انسان نہیں بٹھاتا دلوں کے اندر، اس وقت تک جو ہے انسان کے دل کے اندر کہ اللہ کی محبت بھی نہیں آتی اور دلوں سے کفر و شرک بھی نہیں نکلتا۔ لہٰذا جو ہے اللہ پر ہمارا یقین بھی ہونا، توکل بھی ہونا
ضروری ہے۔ توکل کا مطلب کیا؟ بھئی ہر چیز کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، چاہے وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والی ہو، چاہے دنیا آخرت کی تمام ضرورتیں کیوں نہ ہو، ساری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اور ساری دنیا اگر ہماری مخالف بھی بن جائے، اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو دنیا کا کوئی بھی انسان مجھے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ساری دنیا کے لوگ میری تابعداری میں رہتے ہیں، مجھے مانتے ہیں اور میرے اخلاق کو خوش ہوتے ہیں، لیکن میرے اندر کے ایسا کینہ بھرا ہوا ہے، ایسا میرے اندر منافقت بھری ہوئی ہے کہ لوگ تو مجھے دیکھ کر تو خوش ہو رہے ہیں، یہ اچھا آدمی نیک بندہ ہے، لیکن خدا انسان کے دلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور دنیا کے سارے لوگ بھی اگر اسے بزرگ کہہ دے، ولی کہہ دے، اور ساری دنیا کے لوگ اسے نیک کہتے ہو، لیکن خدا کے نزدیک اگر اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ انسان کا کوئی بیڑا پار نہیں ہوتا۔ تو ساری دنیا والے اگر ہمارے مخالف بھی ہو جائے، لیکن جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو کوئی دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہیں بگاڑے گی۔ تو لہٰذا اللہ پر توکل ہونا ضروری ہے۔ ہر کرنے والی ذات، ساری چیزیں کرنے والی ذات وہ اللہ ہے۔ نہ دنیا کا کوئی ولی ہمیں کوئی ضرورتیں ہماری پوری کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی ولی ہماری جو ہے ہماری دنیا آخرت بنا سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی ولی نہ میری آخرت میں وہ آخرت میں نہ مجھے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو ولی بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بات بتا رہے تھے، اسی وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے تھے تو وہاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو قیامت کے منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے تھے تو اللہ کے رسول سے حضرات صحابہ نے پوچھا ہے کہ نبی جی آپ کو بھی اللہ کا حکم نہ ہو تو اس وقت تک آپ کسی کی سفارش نہیں کریں گے؟ آپ بھی جو ہے قیامت میں اللہ کے محتاج رہیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، قیامت میں اگر مجھے اللہ حکم دے سفارش کا تو میں سفارش کر سکتا ہوں، اگر مجھے اللہ چاہے تو جنت میں بھیج سکتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے واقعتاً مستحق ہیں، لیکن بتانا یہ چاہ رہے ہیں لوگوں کو، امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ انسان جو ہے اللہ کا محتاج ہے، نبی کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، ہر انسان اللہ کا محتاج ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ساری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، نہ کوئی ولی ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، نہ قبر میں سویا ہوا انسان ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ تو اللہ پر توکل ضروری ہے۔ اور جب بندہ جو ہے وہ اللہ سے یقین ہٹا لیتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے توکل چھوڑ دیتا ہے، جب اس کا یقین چلے جاتا ہے تو وہ گمراہی کے راستے میں خود بخود چلے جاتا ہے۔ بھئی جو بندہ جو ہے اللہ کو یک مانتا، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ جو ہے ساری ضرورتیں اس کی پوری کرتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ پر توکل چھوڑ دے، اللہ پر یقین چھوڑ دے، تو دنیا کے اندر انسان وہ گمراہی کے راستے میں چلے جاتا ہو۔ جہاں چاہے کسے چاہے مانگنا شروع، کون چاہے دے رہا اس کے پاس اپنا خدا بنا لیا، اگر کوئی پتھر دے رہا تو اس کے پاس خدا بنا لیا، اگر کوئی 2 روپے دے اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو انسان جب اللہ سے یقین چھوڑ دے، اللہ پر توکل چھوڑ دے، تو انسان گمراہی کے راستے میں خود بخود چلے جاتا۔ اور جو بندہ گمراہی کے راستوں میں چلے جاتا ہے وہ جو ہے کبھی ہدایت یافتہ نہیں پاتا، انہیں کبھی ہدایت کے راستے پر نہیں آتا۔ اگر خود ذات خود اگر انہیں اللہ سے جو ہے اسے خود بخود دل میں پیدا ہو گیا کہ میں اب کہاں کس راستے پر جا رہا ہوں، اگر احساس ہو گیا تو انسان جو ہے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ گناہوں کے راستے میں اسے یقین کرتے ہوئے کہ یہی میرا راستہ ہے، اسی راستے میں چلتے رہوں گا تو یہ میری ضرورتیں پوری کرے گا، وہ بندہ کبھی جو ہے صحیح راستے پر جمتا نہیں ہوئے، گمراہی کی طرف چلے جاتا ہوں، اور پھر اسے واپس ہی نہیں ملتی، بلکہ اس کو جو ہے صحیح سمجھ بھی اللہ اس سے چھین لیتے، صحیح سمجھ بھی اللہ اسے چھین لیتے۔ اب اسے یہ چیز معلوم نہیں ہوتی کہ بھئی کون سی چیز غلط کون سی چیز صحیح، اس بندے کو کوئی بھی چیز کا صحیح علم نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ جو ہے جس راستے کو تلاش کیا وہ راستہ ہی غلط ہے اس کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
اے نبی جی افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی جی کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو ہم نے علم دیا، سمجھداری دی، صلاحیتیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ اپنے نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان اللہ پر یقین چھوڑ دیتا ہے، گمراہی کے راستے میں چلے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں، ان لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں راستہ بھی دکھایا، سمجھ بھی دیا، ساری چیزوں کو دینے کے باوجود بھی تم جو ہے خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہو، تم جو ہے دنیا کی لالچ میں ڈوبے ہوئے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت میں اللہ آگے کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کی سورہ مریم کے اندر اللہ کہہ رہے، ہم نے جن لوگوں کو قرآن کی آیتیں کھول کھول کر بیان کیا ہے، قرآن کی آیتیں کھول کھول کر ہم نے ان کو سمجھایا، لیکن اس کے باوجود بھی جو بندہ غلط راستوں پر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن اس بندے کو اندھا اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے۔ وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، ساری چیزیں دیکھنے والا تھا، آج تو نے مجھے حشر کے میدان میں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے میں نے دنیا کے اندر تجھے علم دیا، سمجھنے کی صلاحیت دیا، سمجھانے والوں کی مجلس میں نے تجھے بٹھایا، سمجھانے والے تجھے سمجھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو غلط راستے میں جاتا تھا۔ جس طرح تو نے دنیا کے اندر میرے قرآن کی آیتوں کو بھلایا، آج میں تجھے خود بھلا دیا ہوں، جا تو جہاں چاہتا چلے جا۔ بتاؤ میرے بھائیوں، قیامت میں اگر خدا ہمارا ساتھ نہ دے کون ساتھ دے سکتا ہمیں؟ بھئی جو خدا ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھئی صحیح راستہ تمہیں بتایا میں نے، علماء تمہارے پاس ہے، اللہ والے تمہارے پاس ہے، قرآن جیسی کتاب ہم نے تمہارے پاس دے رکھی ہے، حدیث اللہ کے رسول کے قول و فعل ہم نے تمہارے پاس دے رکھے ہیں، ساری چیزیں دینے کے باوجود بھی اگر بندہ غلط راستے پر جا رہا ہے تو غلطی اس کی ہے، اللہ کی ہے، اسی کی تو غلطی ہے نا۔ بھئی جو بندہ کھانا جو ہے کھانا اور پاخانہ کے اندر جو ہے تمیز کر سکتا نہیں کر سکتا، بھئی گوبر کیا چیز بندے کو معلوم، کھانا کیا چیز معلوم ہے، لیکن دین کے معاملے میں اپنی خواہشات کو ڈبا کر انسان جو ہے دین کے اندر اپنی منمانی جہاں ڈباتا ہے، تو اللہ یہ کہتے ہیں جب تو کھانے اور پاخانہ میں تمیز کر سکتا تھا تو میرے دین کے اندر جو کم پیشی تو نے کی، اس پر جو ہے روک لگانے والے دنیا کے اندر موجود تھے، اس کے باوجود تو نے غلط راستے کو اختیار کیا۔ اللہ کہیں گے جیسا تو نے دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا، آج ہم تجھے بھلا دیے ہیں۔ اب وہ اللہ سے کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے میرا خدا میں نے جنت بھی دیکھ لیا، جہنم بھی دیکھ لیا، تیرے وعیدے جو رسول نے بتایا دنیا کے اندر ہم نے ساری چیزوں کو دیکھ لیا، اے میرے خدا مجھے دنیا کے اندر پھر ایک مرتبہ لوٹا دے، تاکہ دنیا کے اندر جا کر میں صحیح عمل کروں، میں تجھے پہچانوں، تیرا یقین میرے دل کے اندر بٹھا لوں، اے میرے خدا مجھے بھیج دے۔ اللہ کہیں گے یہاں آنے کے بعد واپس نہیں کیا جا سکتا، کسی کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ غیروں کا عقیدہ ہے کہ ہر انسان دنیا کے اندر 7 مرتبہ پیدا ہوتا ہے، یہ غیروں کا عقیدہ ہے، لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے ایک مرتبہ دنیا کے اندر پیدا ہونے کے بعد مر گیا تو پھر قیامت تک اسے نہیں لوٹایا جا سکتا۔ اللہ چاہے تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن اصول ایک ضابطہ یہی ہے مرنے کے بعد کبھی کسی انسان کو اللہ جو ہے واپس نہیں لوٹاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء دنیا کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں، صحیح غلط کو ہمیں راستہ بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ غلط راستے پر چل رہا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا نادان کوئی ہو سکتا؟ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کتنا مبارک مہینہ محرم کا، بھئی اس مہینے کے اندر بھی انسان بجائے اس کی قدردانی کرنے کے کیا کیا ہمارا انسان کر رہا، بتاؤ کیا کیا مسلمان ہمارے غلط راستوں کے اندر پڑا ہے، کوئی جان سکتا؟ کئی بدعتوں کے اندر ہمارے مسلمان پڑا ہوا ہے۔ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، کیوں حضرت؟ اس لیے کہ حضرت حسین کا انتقال شہید کیا گیا۔ شادی نہیں کرتے، گھر کو نہیں بدلاتے۔ اگر میاں بیوی نئے شادی شدہ ہیں، میاں بیوی اگر نئے شادی شدہ ہیں تو 10 دن تک ان میاں بیوی کو الگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، اگر میاں بیوی کو نئے شادی شدہ نئی دلہن میاں بیوی کو اگر الگ کر دے، اگر وہ گناہ کے اندر ملوث ہو جائے 10 دن کے اندر، اس کے گنہگار کون ہوں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ شریعت مطہرہ کے اندر میاں بیوی کو جو رکنے کا جو حکم دیا ہے، وہ رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہوئے میاں بیوی جو ہے آپس میں نہیں مل سکتے، احرام باندھا ہے،
حج یا عمرے کا احرام باندھا ہے، احرام کی حالت میں ہوتے ہوئے آدمی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ حیض و نفاس کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا. شریعت نے انسان کو ہر چیز کھول کھول کر بیان کیا، ہر چیز کھول کھول کر بیان کیا. اب محرم کا مہینہ آیا تو میاں بیوی کو الگ کر ڈال دی. اب وہ 10 دن کے اندر اگر کوئی گناہ کر لیا، کوئی زنا کے اندر ملوث ہو گئے، بتاؤ اس کی گنہگار کون ہوں گے؟ ہوتے نہیں ہوتے. تو لہٰذا جو ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ مسلمان کا نہیں بلکہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے. اس طرح وہ اپنے جو ہے محرم کے مہینے کے اندر میاں بیوی ان سے ملاقات نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ محرم کا مہینہ آ گیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے کہ نہیں؟ انہیں بمن نہیں کھایا تو انہیں مسلمان رہتے ہوئے بمن بن گئے، انہیں بھی گوشت نہیں کھا رہا. محرم کا مہینہ آ گیا، چپل نہیں پہن رہا. محرم کا مہینہ آ گیا، نئے کپڑے نکال دیا، دیوانوں کی طرح گلی کوچوں میں پھر رہا. کیا کرا؟ میں حضرت حسین کا دیوانہ ہوں. حضرت حسین اس بات کی تعلیم دی ہے، ہمیں تعلیم دی ہے؟ نہیں دی حضرت حسین ہم نے اس بات کی تعلیم. محرم کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، لہٰذا اس کو عبادت کے طور پر ہمیں گزارنا چاہیے. محرم کے مہینے میں حضرت حسین کے نام پر نہ جانے کتنی بدعتیں ہمارے مسلمان کر رہا. غلط رسومات اپنے اندر اپنانے کے بعد حضرت حسین کا حوالہ دے رہا، انہیں دے رہا نہیں دے رہا. جلسے جلوس کیا نہیں کر رہے ہمارے مسلمان محرم کا مہینے کے اندر؟ بھئی عبادت کا مہینہ ہے، خواہشات کا مہینہ نہیں، ناچنے گانے کا مہینہ نہیں ہے. ناچنا گانا شریعت مطہرہ کے اندر، امت محمدیہ کے اندر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ محرم کے مہینے میں ہو یا کسی اور وقت میں بھی کیوں نہ ہو، ناچنا گانا حرام ہے. محرم کے اندر دیکھیں حضرت حسین کے نام پر ہر بندہ ناچنا جو ہے حضرت حسین کے نام پر ناچنا شروع، گلی کوچوں میں ناچنا شروع، میوزک دار کو ناچنی. آج کل یہ اسلام کی بے حرمتی نہیں؟ ہم اس بات کو ایک بات نقطے کی میں بات کہتا ہوں، یہ چیز جو کرنے والا ہے یہ حسین نے محبت نہیں، یہ اہل بیت سے محبت نہیں، بلکہ یہ بندہ جو ہے اہل بیت کا نفرت کرنے والا ہے. یہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کا حلیہ پہن کر اس کے دل کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے. یہ قرآن حدیث کو ٹکرانے والا، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو توڑنے والا بندہ ہے. تو اس میں بھائیوں محرم کے مہینے میں جلسے جلوس کرنا اور حضرت حسین کے نام پر گلی کوچوں میں ناچنا یہ شریعت نہیں ہے، یہ حرام ہے شریعت مطہرہ کے اندر. اسی طرح جو ہے محرم کے مہینے میں تعزیے کرنا یہ کہاں سے اسلام کے اندر آیا مجھے بتاؤ. ایک بات یہاں ذہن میں رکھو، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں. تعزیے کی ابتدا یہ محرم کے اندر پنجے اٹھانے کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت حسین کے زمانے میں نہیں تھا. یہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد 801 ہجری تک بعض علماء نے لکھا ہے کہ 500 ہجری تک مسلمانوں کے اندر اس طرح کا کوئی جو ہے جلسہ جلوس نہیں کیا جاتا تھا. شیعہ، یہ بہت نقطے کی بات میں کہہ رہا ہوں، شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو ثبوت کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں، جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا. یہاں تک کہ ان کا جو پروپیگنڈا شروع ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر مسیلمہ کذاب جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تم نبی ہو اسی طرح میں بھی ایک نبی ہوں. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے جو ہے زندگی میں رہتے ہوئے اپنے چھیڑوں کو تیار کریا. انہیں میں تاریخ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت نقطے کی بات ذہن میں رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسیلمہ کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کروا دیا. اس کے جو چھیلے تھے وہ چلتے رہے، دنیا کے اندر چلتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ ان لوگوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اللہ کے رسول کو بچا لیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی انہوں نے حملہ کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. حضرت عمر کو شہید کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا، حضرت حسنین کو شہید کیا. حضرت حسین کو زہر دینے والے بھی شیعہ ہیں. میں بڑی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، زہر کھلانے والے حضرت حسین کو
حضرت حسن کو بڑے بھائی کو زہر کھلانے والے بھی یہ شیعہ تھے، اور حضرت حسین کو خلافت کے نام پر بلا کر شہید کرنے والے بھی شیعہ تھے. اور ان لوگوں نے اپنے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے لوگوں کو غلط طریقوں لوگوں کو اپنے اپنا دیا، لوگوں کے اندر شروع کیا. یہ اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں پر. تو یہ سلسلہ چلتے 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 ہمارے اس ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تیمور لنگ تھا. کیا نام بادشاہ تھا؟ تیمور لنگ. 801 ہجری میں وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا. وہ شیعہ تھا. یہ ہر سال عراق جایا کرتا تھا، عراق جاتا تھا یہ. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ وقت بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے سفر نہیں کرا انہیں. اس کے جو مریدین تھے، اس کے جو وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت تو بیمار ہو گئے، اب ان کو خوش کیسا کرنا. ہر برادری کے اندر کچھ منافقت رکھنے والے ہوتے ہیں. سیاست دانوں کے پاس بھی دیکھیں کچھ منافق قسم کے ہوتے ہے کہ نہیں. تو اس تیمور لنگ بادشاہ کے پاس شیعہ کے لوگ بیٹھتے تھے، کہتے تھے ہم بادشاہ کو خوش کریں گے. جو عراق کے اندر اس وقت حضرت حسین کے نام پر ماتم کرتے تھے، ہندوستان کے اندر سب سے پہلے 801 ہجری میں سب سے پہلے یہاں ماتم کا سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے ماتم نہیں تھا یہاں. اس سے پہلے کبھی نہ تعزیہ کرتے تھے، نہ جلسہ جلوس، کوئی چیز نہیں تھا. سب سے پہلے شیعوں نے یہاں اس کی ابتدا کی. اور اس کے بعد دلی کے اندر، اسی وقت دلی کے اندر بھی اس طرح جلسے جلوس شروع کرے. آج تک وہ چلتا رہا، آج بھی وہ ماتم چل رہا. تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہندوستان کے اندر 801 ہجری میں ہندوستان کے اندر سب سے پہلے تیمور لنگ بادشاہ مسلمانوں کا حلیہ پہن کر، لیکن دل میں وہ منافق تھا، وہ شیعہ تھا وہ. تو لہٰذا شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت حسین کو شہید کرنے والے وہ خود شیعہ ہیں. میرے پاس علماء کا ثبوت موجود ہے ان کا، جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، جن سے میں نے خود کئی مرتبہ میں نے بات کیا. تو لہٰذا میرے بھائیوں، محرم کے نام پر یہ جو ماتم کرنا، پیٹنا، یہ شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے، شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. لہٰذا ماتم کرنا، نوحہ کرنا، شریعت کے اندر اس کا حکم کیا ہے؟ بھئی کوئی بندہ اگر مر گیا، کوئی خاندان میں انتقال ہو گیا، اب کوئی انتقال ہو گیا تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا 3 دن تک آپ سکھ منا سکتے ہیں. اگر بیوی ہے، شوہر انتقال ہو گیا، 4 مہینے 10 دن اس کے لیے عدت ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن اس کے لیے عدت. تو وہ 4 مہینے 10 دن سکھ منا سکتی ہے. لیکن دوسرے جو رشتہ دار ہے وہ 3 دن تک سکھ منا سکتے ہیں. شریعت اس کی اجازت دی ہے. لیکن سکھ کا معنی یہ نہیں دلوں پر مارتے رہنا، سینوں کو مارنا، کلوں کو مار کر چھوڑنا، کپڑے پھاڑ لینا، اس طرح کا سکھ نہیں. سکھ کا مطلب یہ ہے افسوس کرنا. اس لیے شریعت کے اندر کیا ہے؟ اگر کسی پڑوس کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک ان کو کھانا وغیرہ پہنچانا پڑوسیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی. تو میرے بھائیوں، اس طرح کی باتیں جو کچھ بھی ہے، ماتم کرنا، یہ سب کرنا، حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت فرمائے ہیں. کیا کی ہے؟ لعنت. حدیث کے اندر ایک کتاب ہے نسائی شریف، سنن نسائی شریف ایک حدیث سے کتاب ہے. اس حدیث کی کتاب کے اندر ایک حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والے، ماتم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. یہ میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. نوحہ کرنے والے، ماتم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، ان لوگوں کو دیکھنے والے بھی گنہگار ہیں. یہ ماتم کرنے والوں کو، یہ نوحہ کرنے والوں کو، گلی کوچوں میں پنجے اٹھا کر ناچنے والوں کو یہ اللہ کے رسول نے لعنت کیا ہے. میں حدیث پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. بھئی جہاں قرآن و حدیث کے اندر جس کام پر اللہ کے رسول نے لعنت کیا ہو، ایک مسلمان جس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہو وہ کام انہیں کرتا ہو. میں بڑی جرت مندی کے ساتھ میں ایک بات آپ کے سامنے کہتا ہوں، بڑی جرت مندی کے ساتھ. یہ جو ماتم کر لے کو پھرتی نا گلی کوچوں میں، جو ماتم کر لے کو، یہ حضرت حسین کے نام پر اسلام کو
ایک بگاڑنے کا جو موقع انہوں نے بنایا ہے، ایک اسلام کو غلط طریقے پر لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ میں ان لوگوں سے ہمیں ایک چیلنج کریں گے، اگر تم یہ کہتے ہو اس طرح پنجے اٹھانا، ماتم کرنا شریعت کا حصہ ہے، میں آج منبر رسول پر بیٹھ کر میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، تم بھی ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، میں بھی ایک میدان میں جمع ہو جاتا ہوں، اللہ کے سامنے ہم گواہ بنا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے، اے میرے خدا اگر یہ کام صحیح ہے تو مجھے غارت کر دے، اگر یہ کام غلط ہے تو ان کو غارت کر دے۔ یہ بڑی ضرورت مندی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دین کا مذاق ہے، یہ دین کا مذاق ہے۔ اس سے کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوتا، غیر کبھی اسلام میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کا مذاق ہوتا ہے اس سے۔ اب ان لوگوں سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ہمیں اس لیے ماتم کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر جو ہے غیروں کے اندر ایک روب پڑتا۔ اللہ کے بندے، اس سے کوئی غیرت، اس سے کوئی روب پڑتا کیا؟ اس سے روب پڑے گا؟ اس سے مسجدیں غیرت، ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج مسجد میں امام صاحب موذن صاحب اذان دے رہے، موذن اذان دیتا ہے، فجر کی نماز میں پڑھنے والے کہتے ہیں حضرت 4 یا 5 آدمی، یہ اسے کہتے ہیں دینداری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے قریب تھے، انتقال کے وقت آخری جو بیماری تھی اللہ کے رسول کو، 2 صحابہ کو ہاتھ پر کندھے رکھ کر مسجد میں اپنے دونوں انگلیوں کو زمین پر گھیرتے ہوئے مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ اسے کہتے ہیں عشق رسول۔ حضرت حسین کو شہید کیا گیا، نماز کی حالت میں شہید کیا ان کو، نماز کی حالت میں۔ اسے کہتے ہیں محبت۔ یہ ماتم کرنے والے، جلوس کرنے والے، بتاؤ کوئی ایک نماز انہوں پڑھ رہی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ یہ دین کا کام نہیں، بلکہ یہ دین کے نام پر شیطانیت ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو شیطانیت کہتے ہیں اس کو۔ یہ دین کا کام نہیں، بلکہ یہ دین کے نام پر ایک شیطانیت پھیلائی جا رہی ہے، جو ہمارے مسلمان، بھولے بھالے ہمارے مسلمان اسے دین سمجھ کر وہاں جا رہے۔ اور فضائل کیا سناتے ہیں حضرت معلوم؟ میں فضائل سناؤں اس کے؟ ایک بندہ اٹھ کر ایک فضائل بیان کر رہا، جو بندہ جو ہے ماتم کرتا ہو، جو بندہ جو ہے پنجے اٹھا کر گلیوں میں پھرتا ہو، اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک ایسا ہے گویا کہ حاجی سے بڑا اس کا مقام۔ اور پنجے اٹھانے والا، اس کا اور اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہو جاتا اس کا۔ اور ایک بات بولوں، انہیں فضائل بیان کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں سو، جو ایک مرتبہ پنجہ اٹھا کو چلے گا اس کے سارے گناہ معاف۔ شریعت میں ہے کہیں ایسا؟ سارے گناہ معاف، انہیں کتنا بھی کیسا بھی رہنے دو، سارے گناہ معاف اس کے۔ اب اٹھانے والے بھی کون؟ صفن صفا پورے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ پورا صفن صف مار لے کو، گلی کوچوں میں ناچ لے کو، اور بے ڈھنگی پن کیا دعویٰ کیا کیا جاتا ہے؟ حضرت حسین میرے آنکھ کو آ گئے، بولتا نہیں بولتا، چپکے لے لے جا کو پنک چبا دو، معلوم ہوتا حضرت حسین آنکھ کو ہی کیا بولو، کیا کرو؟ چپکے ایک پن لے لے کو چبا دو، وہاں گالیاں اس کے سننا سو حضرت حسین کا نام لے کر کیا دیتا انہیں کو، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ اور افسوس کی بات، بڑے غیرت مندی کی بات، شرمندگی کی بات یہ ہے کہ ہماری مسلمان عورتیں انہوں گلی کوچوں میں آئے تو پیر دھلا رہی، ان کا دھلاتے نہیں دھلاتے، اور طبق لے لگا کو کیا کرتی؟ حضرت پڑھ کو پھونکو، حضرت اس پر ہم نہ کہتے بھی۔ بڑی غیرت مندی کی بات ہی نہیں ہے۔ مسجدوں میں آ کر نماز نہیں ہو رہی، آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، پھر دیکھے تو دعویٰ کیا ہے؟ حضرت حسین میرے آنکھ پر آ گئے۔ بھئی اللہ کے بندے، حضرت حسین ایسے نہیں تھے، حضرت حسین جو ہے نیک تھے، اللہ والے تھے، اور اللہ والوں کا کام اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ دینا ہے، تمہارے بے نمازیوں کا ساتھ دینا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس طرح کی چیزیں کرنا، ماتم کرنے والوں پر اور جو ہے اس طرح کرنے والوں پر اللہ کا عذاب کی لعنت ہے۔ ان پر کس کی لعنت؟ اللہ کے عذاب کی لعنت ہے ان لوگوں پر۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت حسین کی شہادت پر سب سے پہلے قاتلانہ جو ہے حضرت حسین ہے، انہوں نے سب سے پہلے ماتم کیا۔ کون؟ شیعہ سب سے پہلے حضرت حسین کے نام پر ماتم مارے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت، جو مرد ماتم کے نام پر اپنے چہروں پر ہاتھ مارتے ہو، ماتم کے نام پر اپنے سینے پر مارتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔
اب بتاؤ جلسے جلوس میں جو ہے ماتم میں ناچنے والے مسلمان کیا کر رہا ہمارا مسلمان آج؟ کر رہا نہیں کر رہا؟ حضرت علی کا نام لے کر غلط باتیں کر لوگوں کے سامنے غلط طریقہ جو استعمال کر رہا انہیں صحیح کام کر رہا انہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس طرح کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائے ہیں. اور آگ میں کودنے والے، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی ماتم کرتے ہوئے، ایک بندہ مجھے فضیلت بیان کر رہا، کہہ رہا کہ حضرت اگر کوئی ماتم کرتے ہوئے سینے کو مارتے ہوئے جسم میں سے خون نکل گا انہیں مر گا تو شہید کہتے ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں. کیا شہید کا مقام لڈو؟ شہید جو ہے اس کا مقام لڈو مل جاتا کیا اسے؟ شہید کہتے ہیں اسلام کے نام پر ہتھیلی پر جان رکھ کر اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرنا، قتل و قتال کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے دین پھیلانا، اس کو کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ انتقال ہوگا اسے کہتے ہیں شہید. یہ اسلام کے نام پر جو بےہودگیاں پھیلا رہے اسے شہید کا مقام نہیں. خدا کی قسم اگر وہ بندہ حلال کہتے ہوئے، میں قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں، ذہن میں بات رکھنا، ماتم کرتے ہوئے اگر خون بھی اگر زمین پر قطرہ گرا ہے انہیں حرام کا کام کرا. انہیں اگر مر گیا حلال سمجھتے ہوئے اس نے کہا کہ بھئی یہ کام حلال ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کام کہہ رہا ہوں، میں لکھ کر دے سکتا ہوں، اگر مر گیا تو سیدھا جہنم میں جاتا ہوں. کہاں جائے گا سیدھا؟ یہ خودکشی ہے. کوسا یہ خودکشی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں محرم کا تذکرہ کرتے ہوئے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا، اللہ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو معلوم تھا محرم کا مہینہ آیا، سفر کا مہینہ آیا، ذی القعدہ کا مہینہ آیا، رجب کا مہینہ آیا، ہمارا مسلمان اس وقت میں اس مہینے کے اندر غلط راستے پر چلے گا تو اللہ جو ہے باقاعدہ اسی آیت کے میں اللہ فرما رہے وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے جان پر ظلم نہ کرو. کون بول رہا ہے؟ یہ میری بات نہیں حضرت. آپ مجھے تمہیں کچھ بھی نہیں بول سکتے، آپ مجھے کوئی کچھ نہیں بول سکتا. حضرت آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو. اگر کوئی بندہ غلط کام کرتے ہوئے مر گیا، بتاؤ انہیں مسلمان رہتا انہیں؟ اب جو ماتم کے نام پر ہمارے مسلمان کر رہے ہیں، اب بے شرمی کی انتہا دیکھو کہ اس طریقے کو دیکھنے کے لیے ہماری گھروں کی مستورات برقع پہنی ہوئی وہاں جا کر کھڑ کر دیکھ رہے ہیں. نہیں جا رہے ہیں. مسلمانوں کی جو ہے ٹوپیاں پہ، میں آپ کو دینداری کا لیبل لگا کر لوگ بولتے ہیں، دینداری کا لیبل لگا کر وہ مسلمان بھی جا کر ماتم دیکھ رہا کھڑ کو. آج بھئی اللہ کا ڈر خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر. کہیں اللہ کا عذاب آ گیا، خدا کی قسم زمین میں انہیں بھی ڈھستا تم نہ بھی لے کو جاتا. اللہ کا عذاب آ گا تو. اور ماتم کے نام پر جو اس طرح کی بےہودگیاں اسلام کا مذاق جو اڑائے ہیں، اللہ سے انہیں ڈرنا چاہیے. اور اسی طرح محرم کے مہینے میں آگ میں کودنا معمولی بات، یہ اسلام کا مذاق بھئی ہے، یہ کھیل کود کا تماشا ہے. غیر مسلموں میں آپ دیکھو، ایک مہینہ پہلے غیر مسلموں کے اندر بھی ان کی عید گزری ہے، ان کا تہوار گزرا، وہ کرگا اٹھاتے نا، آپ وہاں دیکھو ان کو، انگار میں وہ بھی کود رہا. اسلام مسلمان کو غیروں کے طریقوں سے منع کر رہا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس طریقے پر چلے گا قیامت میں اللہ اسی طریقے پر اٹھائے گا. اب نقطے کی بات، اب جو انگاروں پر ناچ رہے ہیں یہ مسلمانوں کا طریقہ. یہ اللہ فرمائے وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنے جانوں پر جو ہے اس طرح ہتھیلی کو، اپنے جان کو قربان نہ کرو. ایک حدیث میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، ایک حدیث میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر موجود تھے، ایک غزوے میں موجود تھے. ایک صحابی جو ہے ایسا جنگ لڑ رہے تھے، صحابہ ان کی مہارت کو دیکھ کر، ان کی لڑائی کو دیکھ کر صحابہ تعریف کرنے لگے، نبی جی، اے نبی جی وہ کیا بہترین جنگ لڑ رہا ہے، اے نبی جی وہ کیا بہترین جو ہے کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے تعریف کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے. کیا بول رہے اللہ کے رسول؟ وہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے. صحابہ کیا تعریف کر رہے ہیں؟ اے نبی جی وہ کفار کو، کئی کفار کو قتل کیا ہے،
ہتھیلی میں جان رکھ کر وہ اسلام کے لیے لڑ رہا ہے. اللہ کے رسول کیا بولے؟ وہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے. صحابہ نے پوچھا نبی جی کیا بات ہے؟ بات آگے تم دیکھو گے. صحابہ خود اس کے پیچھے لگ گئے. اللہ کے رسول اس صحابی کو، اس بندے کو جہنمی کہہ رہے، کیا بات ہے؟ صحابہ اس کے تشویش میں لگ گئے، اس کے پیچھے لگ گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اس کے ہاتھ پر مار لگ گیا، تلوار کا مار لگا، ہاتھ اتنا کٹ گیا. درد کو نہیں سنبھال سکا، درد کو نہیں سنبھال سکا. اپنی جو تلوار سے وہ لڑ رہا تھا وہ تلوار کو اوندھی کر دیا، اس تلوار پر خودکشی کر لیا، خود بجا. کیا کیا؟ تلوار کے اوپر خود ہی نے لیٹ گیا، ایسا مر گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اسی لیے میں کہا کہ جہنمی ہے. تو خودکشی کرنا شریعت مطہرہ کے اندر یہ حرام ہے. آگ میں کودنے والے خدا نہ خواستہ تھوڑی سی بھی انگار اگر جسم میں لگ گئی، مر گیا تو کیا ہونا بھائی؟ کیا مذاق سمجھے اسلام کو؟ یہ آگ پر کودنا یہ شریعت کا حصہ نہیں. نہ جانے ہمارے مسلمان وہ کون سا آگ میں کون سا پیر آتا کی معلوم نہیں، وہ کون سا ولی آ رہا کی معلوم نہیں. ایسا ناچتا دیوانہ ناچے سے کہا انگار اٹھا کو سب کے اوپر پھینکتا ہو. پھینکنا نہیں پھینک رہا. اب اسے ہمت دینے والے کون؟ باجو خلیصوں مرید صاحب، پیر صاحب، جاؤ صاحب تمہیں کودو. وہ پیر صاحب کی ہسٹری اٹھا کو دیکھے تو انہیں کتنے لڑکیوں کو برباد کریا شیطان، انہیں سب جانتی ہوں اسے. وہ بولتے نا آدمی جب بوڑھا ہو جائے تو انہیں کیا کرتا؟ اسلام کا لبادہ اوڑھ پر لوگوں کے سامنے اچھائی پیش کرتا. آج لوگوں کو ٹھگانا بولے تو کیا کرنا معلوم؟ اسلام کا لیبل لگا لو، انہیں نیک بن جاتا. انہیں کتنا بھی غلیظ رہنے دو، اگر انہیں اسلام کا لیبل لگا لیا، کتنا اچھے آدمی بھائیوں، انہوں جو بولتی صحیح بات. مولوی صاحب مسجد میں جمعہ کے بیان میں امام صاحب کچھ بھی بول دے، انہوں غلط، انہوں بول رہی سو صحیح. کیوں؟ انہوں میرے خواہشات کو پوری کرنی نا. شریعت مطہرہ خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں. بہت نقطے کی بات میں کہہ رہا ہوں. شریعت خواہش کو پورے کرنے کا نام نہیں، شریعت تابع داری کا نام ہے، اتباع کرنے والے کا نام ہے. شریعت تابع کا نام ہے، خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں. جس کو ناچلے کو، گانے ڈالنے کو، ماتم کے نام پر محرم میں بےہودگیاں اس طرح کر رہے ہیں. اللہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کو. آگ میں بھئی یہ چیزیں حرام ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ چیزوں کو دیکھنا بھی گناہ، کرنے والا بھی گنہگار، دیکھنے والے بھی گنہگار ہیں، دیکھنے والے بھی گنہگار ہیں. اب تو اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھروں کے اندر مستورات کو سمجھاؤ یہ چیز غلط ہے. آؤ میں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی بات سمجھاتا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا اس طرح کی چیزیں کہیں بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں. آخری نقطے کی بات، محرم کے مہینے میں سبیل لگانا، محرم کے مہینے میں سبیلیں لگانا، جوس پلانا، یہ اللہ سے بغاوت ہے. کس سے بغاوت؟ یہ اللہ اس کے رسول سے بغاوت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ علماء اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں اگر مسلمانوں کو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، مسلمانوں کو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10 تاریخ کا روزہ پابندی سے رکھتے تھے. یہ واجب تھا یہ روزہ رکھنا. مسلمان کے روزے، رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے، محرم کا جو 10واں روزہ ہے یہ روزہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا. سنت قرار دیا. دن میں 10 تاریخ کو روزہ رکھو بولے تو پوری گلی کوچوں میں شربت پلا رہا. انہیں اللہ کے نبی کا دشمن کی دوستی نے. بولو بھائی، دشمن اس نے بے غیرتی کی انتہا کیا؟ ہمارا مسلمان بھی جا کو جوس منگو پی رہا اس کے پاس. دعویٰ کیا کرتی معلوم؟ دعویٰ کیا ہے؟ حضرت حسین کو محرم کی 10 تاریخ کو پانی نہیں دیا گیا، ہم تمہیں جوس پلا رہے ہیں. ان کو پانی نہیں ملا، ان کو جوس پی دیں سو بیٹھ کو. ہے کہ نہیں؟ میں ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کسی کا بیٹا انتقال ہو جائے، کسی کا باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کا ماں کا انتقال ہو جائے، یہ محرم میں اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں، جوزہ پلالوں کو پھر رہی نا، اس کا دل مانگتا ہر سال میری ماں کے نام پر میں جو جوس پلاؤں لوگوں کو بول کر، مانتا غیرت اس کے دل میں. اللہ کے رسول کے نوائسہ کا انتقال ہوا، شہید ہوا ہے، اس کے نام پر، خوشی کے نام پر جو ہے جوس پلانا. اب لوگوں کو دعویٰ کیا کر رہا؟ یہ جوس پلانا بھی ثواب ہے. خدا کی قسم یہ گناہ ہے. کیا ہے یہ؟ محرم کے مہینے میں اگر کوئی بھی کیوں نہ ہو، چھولے پکا رہا، حلیم پکا رہا، یہ سب پکا کر تمہارے گھروں میں دے رہا،
ہرگز نہ کھولو، ہرگز نہیں لینا۔ کیوں نہیں لینا؟ حضرت حسین کو جس وقت شہید کیا گیا، دن میں جب شہید کیا گیا، رات میں کربلا کے میدان میں ان منافقین نے، ان غیروں نے حضرت حسین کے نام پر خوشی منائی۔ اس رات میں حلیم پکائے، دعوتیں کی ہیں۔ آج ہمارا مسلمان وہی کام بڑی خوشی سے کر رہا ہے۔ دشمن بولتی ہیں، دوست بولتی ہیں اسے، ہے نہیں دوست، دشمن ہے نہیں۔ محرم کے مہینے میں یہ جلسے جلوس کے اندر درمیان میں رہتے ہوئے شربتیں پلانا، کوئی بھی آپ کے گھر میں کیوں نہ دے رہا، آپ اسے بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو بندہ محرم کے اندر روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کریں گے، 1 سال کے آگے کے گناہ معاف کریں گے۔ یہ بھوکا رہنے پر ہے، کھانے پینے پر ہے؟ بولو حضرت، کھانے پینے پر نہیں، بھوکا رہنے سے ہے۔ یہ فضیلت چھوڑ کر کھانا پینا ہمارا مسلمان کی ایک کیا عادت ہوگی معلوم؟ کون مولوی صاحب کھلاتی ان اچھے مولوی صاحب ہے کہ نہیں، چپلاں سیدھا کر دیتی، اٹھا کو بولا آؤ حضرت، دعوت حضرت میرے گھر میں۔ کیوں؟ حضرت میری بات، میری تعریف کرتی نا، میں جیسا چاہتا ہوں حضرت ایسا بیان کرتی نہیں، حضرت ایسے اچھے۔ لیکن جو مولانا خلاف بول ڈالے، کیا غلیظ بھائی بولو، ایسے بات نہ کرتی انہوں، اتنی شرم نہیں ان کو۔ اب جمعہ کے بیان کے بعد دیکھو کتنے دن آپ کو پوچھتی کیا ایسا بولتی کیا بیان کے اندر؟ غلط بولنے والا بھی گنہگار ہو گیا آج، غلط بولنے والا بھی گنہگار ہو گیا، غلط کو صحیح بولنے والا انہیں اچھا ہوگا آج، ہے کہ نہیں؟ ایک نقطے کی بات میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، نکاح کی مجلس میں کتنے لوگ رہتے ہیں حضرت؟ نکاح کی مجلس رہی تو 4 لوگ 5 لوگ، اتنا نوشوں کے ساتھ آتے سو۔ حالانکہ سنت کیا ہے؟ نکاح کی مجلس میں بیٹھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور کوئی بندہ اس پر گلے گزاری نہیں کرتا۔ انہیں نکاح کی مجلس میں خاندان میں کون بھی نہیں آن دے، نوشے کے ساتھ اگر کون بھی 2 گواہ آ کے تبھی نکاح ہو گیا، تبھی چھوڑا بھی نکاح ہوگا، کہتے ولیمے کی دعوت کو، شادی کی دعوت کو نہیں آیا تو پورا خاندان بھی ڈنڈورا، شیطان میری دعوت کو نہیں آیا ہونے کے۔ صحیح طریقے کو، صحیح راستے کو آج ہمارا مسلمان غلط سمجھ لیا، غلط طریقے کو ہمارا مسلمان صحیح سمجھ لیا۔ تو ایسے مولوی صاحب ہم نہ پسند، کھانے کے بولے تو خوش، بھائی کیا بولتی کھانے کے واسطے مولوی صاحب ہمارے، لیکن جو کھانے سے رکا تھا غلط بول رہے ہیں مولوی صاحب۔ تو بہرحال محرم کے مہینے میں 2 روزے 9 10 روزہ رکھو، یا نہیں تو 10 11 کو روزہ رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کالے کپڑے پہننا محرم کے مہینے میں یہ بھی حرام ہے، کالے کپڑے پہننا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کالے کپڑے پہننا حرام بول رہا نہیں، محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ شیعہ جو ہے اس دن، اس مہینے میں، ان 10 دنوں میں کالے کپڑے پہننے کو وہ ثواب سمجھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والا بندہ جو اہل سنت ہے، انہیں کالے کپڑا اس مہینے میں نہ پہنے۔ کیوں نہ پہنے؟ ان کی مشابہت ہو رہی، یہ اللہ کے رسول کے دشمن ہے۔ جب میرے حسین کو انہوں نے شہید کیا، بات سمجھ میں آ گئی، یہ میرا اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے، تو میں ان کی اتباع نہیں کر رہا، یہ اللہ کا ان پر عذاب ہے۔ یہ ماتم کرنے والے، یہ جو پیٹنے والے ہیں، یہ اللہ کا ان پر دنیا کے اندر ہی عذاب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگوں کو اللہ قیامت میں عذاب دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کا، بعض مرتبہ انسان کا عذاب اللہ دنیا میں ڈالتی۔ اب جو ناشلے کو پھر رہی نا، ماتم کرنے کو پھر رہی، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ان پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح جو ہے بعض ہمارے مستورات ہو، مرد حضرات ہو، مستورات خاص کر پہننا اوڑھنا چھوڑ ڈالتے محرم کے مہینے میں، یہ چیزیں بھی ہمارا مسلمان ختم کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک آخری بات، گزشتہ ہفتہ کیا ہو گیا، کیانی روڈ کا قصہ۔ ایک مولانا جمعہ کے بیان میں ماتم کے بارے میں، جلوس کے بارے میں، پنجوں کے بارے میں حرام بول کر بیان دے دیا۔ کیا کر ڈالے؟ حرام بول کر چند کیا کرے، شر پسند لوگ آ کر کیا کرے، ہفتے کے دن دوسرے دن پنجے بٹھا کو مولانا کو بولے آؤ جی اب خاموش، آ کو تمہیں کیسا دعوت فاتحہ نہیں دلاتے دیکھیں گے۔ ماتم کی پنجن کی فاتحہ دلانا کرے مولانا کو بٹھا کو۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بندہ تمہیں حرام کہہ رہا ہے، اسی کو بلا کر تمہیں جو ہے غلط طریقے پر دباؤ ڈال کر، اسے مارنے کے نام پر دھمکی دے کر سب کے سامنے بٹھا کو پنجا کی فاتحہ پوری گلی کے اندر کھڑا کر فاتحہ دلا رہا۔ کیا روبدار میں، گلی کا بڑا روبدار میں، بیڑی کا بڑا ڈانگ، کچھ نہ بولتا سو
آج انہیں کتنا بڑا روبدار رہا تو بھی نیچے تو بھی جانا انہیں بھی جانا، اللہ کے پاس تو بھی جواب دینا انہیں بھی جواب دینا. یہ مظلوم ہے لیکن اس کے دل کی جو آہ نکل گئی تیرے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس سے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس سے. آج بولنے والے ہیں، عمل کر لے، کل بولنے والے نہیں رہتے، بگاڑنے والے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی برباد، ہمیں بھی برباد ہو سکتے ہیں. ہو گئی یہ پوری محرم کی کچھ مختصر میں نے آپ کے سامنے جو ہے خلاصہ پیش کیا. آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں ہمیں 3 کام کرنے کا حکم دی. محرم کی 10ویں تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو 3 کام کرنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں حدیث پاک کے اندر ہمیں حکم دیے ہیں. پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی محرم کی 10ویں تاریخ کو بنی اسرائیل کے لوگوں کی توبہ قبول کی ہے، لہٰذا تم بھی محرم کی 10 تاریخ کو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. ایک کام سب کرنا، استغفار کرنا، دن میں روزہ رکھنا، پھر جو ہے اللہ کے سامنے بیٹھ کر رونا. بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 روزے 9 10 یا 10 11 اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ. اور اسی طرح محرم کے 10ویں تاریخ کو دوسرا عمل کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان بچھانا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پینے کا انتظام کرنا، دن میں روزہ رکھو، رات میں کیا کرنا؟ افطاری کے بعد اپنے گھر والوں کو اپنی وسعت کے مطابق، روز جو ہے 100 روپے کا کھانا گھر کے اندر کچھ لاتا تھا، اس دن 200 روپے کا لا لو، کچھ نہ کچھ لا کر اچھا دسترخوان بچھاؤ، کھاؤ پیو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، جو بندہ محرم کی 10 تاریخ کو اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا، اللہ کیا کریں گے؟ پورے سال اس کے گھر کے اندر برکت رکھیں گے. آ گئی بات؟ اب سب کے دلوں کے اندر چہرہ کو خوشی، کیوں؟ حضرت کھانے کی بات بول ڈالے، نہیں، خوش حضرت. اب حضرت ہمارے وقت خود سے حضرت خراب ہوئے، اب حضرت ہمارے ہو گئے، کیوں؟ کھانے کی بات بول ڈالے نا. اب شریعت کے اندر کھانے کا تذکرہ آ گا تو وہ کھانے کا بہانہ بھی اس میں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز کیا کرنا؟ استغفار کرو خوب. دوسری چیز روزہ رکھو. تیسری بات، محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں کے لیے کیا کرو؟ دسترخوان وسیع کرو، پاک صاف کپڑے پہنو، اور جو ہے کیا کرو؟ دسترخوان وسیع کرو، گھر کے اندر خوشی رہو. عید کا نام نہیں دینا اسے، محرم کی 10 تاریخ کو عید کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھے نا تمہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی جو ہے روزہ ہے. رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی افضلیت کا روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول کیا بولے؟ یہ بھی جو ہے ایک روزہ ہے، اس کی خوشی ہے، تمہیں گھر کے اندر کھاؤ پیو. گھر خوشی کے نام پر گلی کوچوں میں ماتم کرنا پھرنا، یہ شریعت و مطہرہ کے اندر اجازت نہیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.